اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رمضان مبارک کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان اللہ کی جانب سے قرآن کی بہار کا مہینہ بتایا گیا، چونکہ ہر ایک چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، ایک خاص سیزن ہوتا ہے، تو پروردگار عالم نے ماہ رمضان مبارک چونکہ مہینوں کا سردار ہے، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہے، تو اللہ نے اس مبارک مہینے کو قرآن کا بہار کا مہینہ کہا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا اور اللہ نے اسی کو قرآن کی بہار بنایا۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے اپنے اس چھوٹے سے درس میں، چھوٹے سے پروگرام میں، کہ قرآن کی چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ جتنا ہو سکے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج چونکہ پہلا درس ہے تو ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے۔ اللہ نے بسم اللہ کو قرآن کا حصہ قرار دیا، قرآن کی آیت قرار دیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی سب سے پہلی آیت قرار پائی، اور یہ اتنی زیادہ پسندیدہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں جتنے سورے ہیں اتنے ہی مقامات پر بسم اللہ کو رکھا۔ قرآن کے اندر 114 سورے، تو بسم اللہ بھی 114 مرتبہ اللہ نے قرآن میں رکھی، اور ایک سورے میں سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو اس کا عوض جو ہے وہ سورہ نمل نے کیا۔ سورہ نمل کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ وارد ہوئی ہے، ایک تو سورے کے سٹارٹ میں بسم اللہ جیسے ہر سورے میں ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ جناب سلیمان نے جب خط لکھا تھا تو ان کے خط کی جو بسم اللہ ہے اس کو بھی درمیانے سورے کے اندر نقل کیا گیا، تو اس اعتبار سے 2 مرتبہ بسم اللہ جو ہے وہ آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بسم اللہ کی جو برکتیں ہیں، بسم اللہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اپنی حدیث کے ذریعے سے پہنچائی، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ لہ 4000 حسنہ، جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم جو ہے اس کے اکاؤنٹ پہ 4000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ 4000 سَيِّئَةً، اور اس کے کھاتے سے 4000 برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ 4000 درجہ، اور پروردگار اس کے 4000 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے انسان کے لیے ہے۔ بظاہر بسم اللہ ایک چھوٹی سی آیت ہے مگر اس کے کمالات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ہم اپنے ہر کام میں شعار بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ ہم جب بھی اپنا کوئی کام کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہمیں ہمارے ہر کام میں برکت دینے والا ہے، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام کہ جس کا، ہر وہ اہم کام کہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں بسم اللہ کو جو ہے وہ ایسا معمول بنا لینا ہے، ایسا عادی بنا لینا ہے، ہیبٹ میں لانا ہے بسم اللہ کو، کہ اپنے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، گھر سے باہر نکلتے، گاڑی میں بیٹھے، اسٹارٹ کی، ہر موقع پر جو ہے بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنا کیسے چاہیے؟ بسم اللہ ہمیشہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، ایسی آواز سے بسم اللہ پڑھیں کہ جیسے دوسرے کو آواز آئے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو فضیلتیں ہیں وہ جیسے آپ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو جتنے طرح کے کھانے ہیں ہر کھانے پہ الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بھئی آپ نے قورمے سے روٹی کھائی تو الگ بسم اللہ، اب بریانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو الگ بسم اللہ ہونا چاہیے، اس کے بعد میٹھا کھا رہے ہیں، سویٹ کھا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ بسم اللہ ہونا چاہیے۔ کوئی ڈرنک آپ نے لی ہے، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں تو اس کے لیے الگ بسم اللہ ہونا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ علماء نے طریقہ بتایا
کہ تمام کھانوں کے لیے ایک بسم اللہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس طرح پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم للجمیع. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں ان تمام نعمتوں کے لیے جو سامنے حاضر ہیں. جمیع یعنی all. تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم للجمیع، میں ان تمام چیزوں کے لیے بسم اللہ کرتا ہوں، یعنی ان تمام رکھی ہوئی چیزوں کو اللہ کی جو ہے وہ اللہ کے نام کے ذریعے سے میں کھاؤں گا اور بسم اللہ جو ہے وہ کر کے ہی تناول فرماؤں گا. تو بسم اللہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل ہیں. پیغمبر اسلام نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، بڑی عجیب روایت ہے. اگر آپ حضرات غور سے اس بات کو سنیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ جو ہے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا کہ پروردگار بن اللہ فی الجنت 70 قصرا، پروردگار جو ہے وہ جنت میں 70,000 قصر 70,000 قصر بنائے گا. وفی کل قصر 70,000 بیت، اور ہر قصر کے اندر جو ہے وہ آپ کے 70,000 کمرے ہوں گے، اور یہ یاقوت سے اور جو ہے وہ سفید موتیوں سے سجے ہوئے ہوں گے. وفی کل بیت 70,000 سریر، اور ہر کمرے کے اندر ہر گھر کے اندر 70,000 چارپائیاں لگی ہوئی ہوں گی. وعلی کل سریر 70,000 فراش، ہر چارپائی پہ 70,000 بستر لگے ہوئے ہوں گے. یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا حوالہ ہے تفسیر برہان. صاحب تفسیر برہان نے سورہ حمد کی جب تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ کی تفسیر کی ہے. کتاب تفسیر برہان کے اندر جو کئی جلدوں میں کتاب ہے تفسیر کی، ہمارے یہاں مشہور کتاب ہے، تو تفسیر برہان کی سٹارٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جہاں آپ فرماتے ہیں کہ ہر چارپائی پہ 70,000 فراش یعنی بستر لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر بستر پہ جو ہے زوجۃ من الحور العین، حور عین بڑی بڑی آنکھوں والی حور جو ہے وہ آپ کی بیوی کے طور پر، آپ کی زوجہ کے طور پر وہاں آپ کے لیے اویلیبل ہوگی، اور جو ہے وہ سجی ہوئی ہوگی یاقوت اور در جیسے قیمتی موتیوں کے ساتھ. اور وعلی خدها الایمن، اس کے داہنے گال پر لکھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ. وعلی خدها الایسر، اور اس کے بائیں گال پہ لکھا ہوا ہوگا علی ولی اللہ. وعلی جبینها الحسن، اور اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا حسن. وعلی ذقنها حسین، اور اس کی تھوڑی پر یہاں پر لکھا ہوا ہوگا امام حسین علیہ السلام کا نام. وعلی شفتین شفتیہا، اور اس کے ہونٹوں پر لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ہونٹوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا. یہ فضیلت بھری روایت جب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی تو جو ہے وہ ہمارے کچھ اصحاب نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ یا نبی اللہ، یہ روایت جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس میں کس کے لیے فضیلت بیان ہو رہی ہے، کس کو یہ سب ملنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لمن یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم بالحرمت والتعظیم، فرمایا کہ جو انسان احترام کے ساتھ اور حرمت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ جو ہے وہ اس بسم اللہ کو پڑھے گا تو پروردگار عالم جو ہے وہ اسے یہ سب عطا فرمائے گا. اس کے بعد پیغمبر سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے حل یأکل الشیطان معنا، کیا کبھی شیطان بھی ہمارے ساتھ کھاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل. کل مائدۃ لم یذکر بسم اللہ علیہا، ہر وہ دسترخوان کے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا جائے، تو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یأکل الشیطان، تو اس میں سے شیطان کھاتا ہے. یعنی ہر وہ دسترخوان کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں سے شیطان کھاتا ہے. وَرَفَعَ اللَّهُ الْبَرْكَةَ عنہا، اور پروردگار عالم جو ہے اس دسترخوان سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. یعنی پھر اب اس دسترخوان پہ برکت نہیں ہوتی کہ جہاں جو ہے وہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ایسا عادی بنائیں کہ اپنے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر کام میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہماری عادت ہو جائے. عادت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے بھئی آپ کو کسی چیز کی عادت ہو گئی، تو عادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار اسے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی اس کے غیر محل میں بھی آپ اس کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں. مثلاً فرض کریے کہ کسی کی بہت زیادہ چائے پینے کی عادت ہے، اور وہ بیچارہ روزہ رکھے ہوئے ہے، لیکن چونکہ عادت ہے، یا پانی پینے کی عادت ہے، بار بار پانی پینے کی عادت ہے، روزہ رکھا ہے، ابھی روزے کی عادت نہیں ہوئی، چونکہ ماہ رمضان کی دوسری تاریخ ہے آج، تو آپ جو ہے وہ دھوکے سے پانی پی لیتے ہیں کیونکہ آپ کی عادت ہے پانی پینے کی. تو عادت جس کی ہوتی ہے وہ بار بار اس کام کو انجام دیتا ہے. تو عادت کی بات میں یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں کہ روایت ہے، معصوم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بسم اللہ کا عادی بناؤ، اس لیے کہ جب حشر میں جو ہے وہ نام اعمال آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہاں بھی آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا نام اعمال اپنے ہاتھ میں لو، اس لیے کہ جب آپ اپنا نام اعمال بسم اللہ پڑھ کر وہاں پر ہاتھ میں لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جب آپ نام اعمال کو کھولیں گے تو فرشتہ جو آپ کے سامنے موجود ہوگا، آپ اس سے کہیں گے بھئی اس نام اعمال میں تو میری کوئی برائیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری برائیاں کی ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہے. تو آپ جب فرشتے سے کہیں گے کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نام اعمال مجھے دے دیا گیا ہو، میرا والا مجھے لا کے دیجئے، تو فرشتہ کہے گا بھئی فرشتوں سے یہاں پر خطا نہیں ہوتی، فرشتے غلطی نہیں کرتے ہیں، یہ نام اعمال آپ ہی کا ہے، چونکہ آپ نے اس نام اعمال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھولا ہے، اس لیے اس کی برکت سے اللہ نے آپ کی برائیوں کو اس نام اعمال سے مٹا دیا ہے. تو بسم اللہ کی کتنی بڑی فضیلت ہوئی کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں گے، تو ہمیں وہاں بھی جو ہے وہ بسم اللہ ہمارے منہ سے نکلے گا، اور بسم اللہ پڑھ کر ہی جو ہے ہم نام اعمال لیں گے، تو پروردگار اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو فضائل ہیں، وہ ہمیں مرحمت فرمائے گا اور ہماری برائیوں کو جو ہے وہ مٹا دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ایک نوجوان کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ جناب شیخ وحید خراسانی صاحب بزرگ عالم دین ہے ہمارے، قم کے اندر تفسیر قرآن کا درس دے رہے تھے، اور انہوں نے اس واقعے کو وہاں نقل کیا کہ علامہ کاشف الغطا، یہ بھی ایک بزرگ عالم دین ہے، کاشف الغطا صاحب جو ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا بیٹا ایک بہت نوجوان ہے، خوبصورت ہے، بہت اچھا میرا بیٹا ہے، مگر جو ہے وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک لڑکی گزری اور اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. اب وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ وہ لڑکی بھی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے. وہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس لڑکی کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکی جو ہے اس کو تحفے بھی لا کے دیتی ہے، کبھی پھول دیتی ہے، کبھی کوئی چیز دیتی ہے. اور ہمارا بیٹا اتنا خوبصورت تھا، اتنا ہینڈسم تھا، مگر آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ بہت کمزور اور لاغر ہو گیا ہے، اور وہ لڑکی اسے بہت اذیت دے رہی ہے، بہت ستا رہی ہے. تو جناب کاشف الغطا صاحب نے جو ہے وہ ایک دو پرچوں پر، دو ورقوں پر لکھ کے دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جا کے یہ دو پرچے دے دینا، اور اس سے یہ کہنا کہ ایک پرچہ جو ہے وہ اس نے جو بھی اس کو سامان دیا ہے، پھول دیا ہے، جو بھی گفٹ دیا ہے، اس پر رکھ دے، اور دوسرا پرچہ اب جیسے ہی دوبارہ وہ آئے گی تو اس کے سامنے اس کو کھول دے. تو اب لڑکے نے دونوں پرچے لیے اور جو ہے وہ بالکل ایسے ہی کیا. اب وہ لڑکی جب دوبارہ ملنے کے لیے آئی تو اس نے اس پرچے کو اس کے سامنے کھول دیا. جب اس پرچے کو اس کے سامنے کھولا تو کیا ہوا؟ وہ تمام سامان جو اس نے گفٹ کیا تھا وہ اڑ کے اس لڑکی کے پاس پہنچا، اور وہ لڑکی بھی خاک بن کر، گرد بن کر جو ہے اس کے سامنے سے غائب ہو گئی، دھواں بن کے اڑ گئی اس کے سامنے سے. تو اس پرچے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ حقیقت میں شیخ کاشف الغطا نے اس پرچے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ان کو دیا تھا کہ بھئی اس پر بسم اللہ لکھیے، آپ جو ہے وہ جائیے اور اپنے بچے کو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دیجئے. تو وہ لڑکی جو ان کے پاس آتی تھی وہ تھی کون؟ وہ حقیقت میں ایک جناتنی تھی، جنی تھی.
جنوں کی کوئی بیٹی تھی جو اس لڑکے کو آ کے جو ہے اس طرح پریشان کیا کرتی تھی. تو بسم اللہ کی برکت سے اس لڑکے کو نجات ملی اور اس کے بعد پھر وہ لڑکی اس کے پاس دوبارہ نہیں آئی. اسی طرح جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک داستان ہے کہ جس میں حضرت کے زمانے میں ایک روم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے. روم کے بادشاہ نے جو ہے وہ بہت سارا علاج کرایا مگر ان کے سر کے درد سے انہیں کوئی افاقہ نہیں ملتا تھا. سر درد جو ہے ان کا نہیں رکتا تھا. تو انہوں نے مولا کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیا کہ یا علی میرے سر کے درد سے میں بہت پریشان رہتا ہوں اور مجھے کوئی جو ہے سکون نہیں ملتا ہے. آپ تو عجائب کے جاننے والے ہیں, آپ جو ہے وہ معجزہ دکھانے والے علی ہیں, آپ میرے سر کا کچھ کریے. تو مولا علی نے جو ہے اپنے ہاتھ سے ایک ٹوپی جو ہے دھاگے سے بنا کر اس کو بھیجی تھی. تو لوگوں نے پوچھا مولا کیا اس میں کر کے دے رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا اور جو ہے میں اس کے اندر ایک راز جو ہے وہ پنہا کر کے بھیج رہا ہوں. تو وہ ٹوپی اور مولا نے کہلوایا کہ جب بھی اب تمہارے سر میں درد ہوگا تو اپنا تاج, کیونکہ بادشاہ تھا, کہا تاج اتار کر رکھ دینا اور اس ٹوپی کو سر پر پہن لینا, رکھ دینا, تو تمہارا سر کا درد جو ہے وہ رک جائے گا. تو وہ بادشاہ ایسے ہی کیا کرتا تھا, جب بھی اس کے سر میں درد ہوتا وہ اپنے تاج کو اتارتا اور اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھ لیتا تھا. ایک زمانہ ایک وقت گزرا, وہ ٹوپی کو سر پہ اسی طرح رکھتا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ بھئی اس ٹوپی میں جو معمولی دھاگے سے بنی ہوئی ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ جس کی برکت سے جو ہے میرے سر کا درد جو ہے وہ رک گیا, اور میں نے اتنے سارے معالجین کو, اطباء کو, ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن کسی سے میرے سر کے درد کا کوئی علاج نہ ہو سکا اور کوئی میرا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکا, یہ کیا ہے؟ آخر اسے کھول کے دیکھا جائے. اس نے ٹوپی کو کھلوایا, ایک ایک دھاگے کو الگ کروایا تو دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹی سی معمولی سی تحریر ہے, ایک رائٹنگ ہے جس پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی معصوم امام اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو بسم اللہ لکھ کے دے دے تو جو ہے وہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہاں پر وہ کام نہ ہو جو مولا نے چاہا ہے. تو مولا نے اس کو بسم اللہ لکھ کر دی اور بسم اللہ کی برکت سے اس کا یہ کام یہاں پر جو ہے وہ انجام پایا اور سر کا درد جو ہے اس کا رک گیا. تو بسم اللہ کے فضائل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, بہت سی حدیثیں, بہت ساری روایتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمارے پاس ہیں. آئیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب بارگاہ خداوندی میں دعا کریں. اگرچہ لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کو لے کے جو سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے اندر محفوظ ہیں اور گھر سے جو ہے یہ دین کی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. آپ نے اپنا وقت نکالا اور دین کو اہمیت دیتے ہوئے اس کی چند باتوں کو سننے کے لیے آمادہ ہوئے اور ہمیں بھی توفیق ہوئی بیان کرنے کی. پروردگار ہماری, آپ کی, ہم سب کی, اور جہاں جہاں اس طرح مومنین آن لائن جو ہے وہ دین کی باتیں کر رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, ہم سب کی کوشش کو, عبادت کو اپنی بارگاہ میں پروردگار شرف قبولیت عنایت فرما اور جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے, ہم سب کے آخری امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور پروردگار ہمیں اس لائق اور اس قابل بنا کہ ہمارا شمار ہمارے امام کے انصار و اعوان میں ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی بولیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے فرمایا کہ موت کے بعد مطلب جو ہے اسپیک بسم اللہ کی اگر لاؤڈلی پلیز. عادت ایک ہلو ہلو جی جی بولیے. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے, زور سے بولیے. ہاں جی آغا آپ نے ابھی فرمایا کہ موت کے بعد اگر آپ کی عادت بسم اللہ کی ہے تو وہ موت کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا. تو کیا یہ ممکن ہے کہ مطلب یہاں کی زندگی ختم کرنے کے بعد بھی ایک یہ سلسلہ جاری رہے کہ آپ کوئی نیک کام کریں تو اس کا آپ کو اجر ملے؟
یعنی نیک کام دنیا میں کرے اور اس کا اجر آخرت میں ملے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں آگا، ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کی یہاں پہ عادت بنی ہوئی ہے بسم اللہ کہنے کی، تو حشر جب آپ کو اعمال نامہ دیا جائے گا اور آپ اس میں اگر کوئی مطلب آپ کی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، تو آپ بسم اللہ کہہ کے اگر اس کو کھولتے ہیں تو اس میں برائیاں ختم ہو جائیں گی. جی جی، تو یہ مطلب یہ جو بسم اللہ ہم کہیں گے یہ تو وہاں پہ کہیں گے نا، مطلب موت کے بعد کا. تو موت کے جی، بعد بھی وہاں جی، موت کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کوئی نئے کام کریں اور اس کا اجر مطلب ملے؟ یعنی معاشر میں آپ کوئی کام کریں اور وہاں آپ کو اس کی پاداش ملے، یہ کیا ممکن ہے؟ جی. اچھا، اچھی بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ کا ذہن اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ جزا کا دن ہوگا اور آج ہمارا عمل کا دن ہے. آج دنیا میں عمل کا جی دن وہی ہے اور وہاں جو ہے وہ جزا کا دن ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی. الحمدللہ یا علی مدد الحمدللہ. یرحمکم اللہ. تو جی بہت اچھی بات ہے آپ کی کہ اس دن جو ہے وہ جزا کا دن ہوگا اور آج عمل کا دن ہے. معصوم سے یہ روایت ہے، امام نے فرمایا ہے کہ آپ بسم اللہ کی عادت بنا لیں گے تو اس دن بھی نامہ اعمال میں آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی برائیاں مٹا دی جائیں گی. تو برائیاں مٹا دی جائیں گی. اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ ہے، ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ایک بسم اللہ پڑھنے سے کیا اس کا پورے نامہ اعمال جو ہے وہ ساری برائیاں مٹ جائیں گی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی آگا یہ بھی ہے. جی، تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے جو مولانا نے فرمایا ہے، یہ تشویق دلانے کے لیے ہے، انسان کو بسم اللہ کی ہیبٹ ہو جائے، بسم اللہ کی عادت ہو جائے، اس پر شوق دلانے کے لیے مولانا نے بیان فرمایا کہ جو ہے وہ آپ اس کی فضیلت میں روایت سنیں تو آپ کو شوق ہو جائے کہ آپ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انجام دینے لگیں. اچھا، نہیں لیکن جی مطلب یہ چیز مجھے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوئی کہ مطلب جب موت کے بعد کیسے کوئی عمل جو ہے اجر یا کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز مجھے تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوئی. جی، اس روایت سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ روایت جو ہے تشویق کے اوپر ہے، شوق دلانے کے لیے مولانا نے اس طرح بیان فرمایا کہ انسان جب ہوتا ہے نا بھئی، آپ کسی چیز کی فضیلت سنتے ہیں اس کے جی فائدے سنتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا شوق ہونے لگتا ہے. بہت ساری ایسی ہمارے پاس حدیثیں ہیں جو شوق دلانے کے لیے بیان کی گئی ہیں. مثلا روایت ہے کہ من اعانا تارک الصلاۃ بلقمۃ او بکسوۃ فکانما قتل 70 نبیا اولهم آدم وآخرهم انا. نبی نے حدیث فرمائی کہ کوئی انسان اگر نماز نہ پڑھنے والے انسان کی مدد کرے تو یہ مدد کرنے والا انسان ایسا ہی ہے کہ نماز نہ پڑھ نہیں کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشویق دلائی جا رہی ہے، شوق دلانے کے لیے حدیثیں ہیں ہمارے یہاں جن میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی انسان اس کی باتوں کو سنے تو اسے شوق بہتر ہونے لگے. انکریج کرنے کے لیے. جی 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 انکریج جی کرنے کے لیے یعنی. جی انکریج کرنے کے ٹھیک لیے. ٹھیک کیا، بہتر، شکریہ. اوکے.